ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب حضور سرور کونین میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا بابرکت اور مقدس اور مہمان مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ سیام کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، ماہ سیام کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام راوی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کو امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں جامع ترمذی کے اندر۔ ابن ماجہ میں 1334 حدیث نمبر ہے اور جامع ترمذی کے حوالے سے 2485 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں جس اعمال کے کرنے کی وجہ سے ایک تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور دوسرا اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے پر اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک اللہ کا راضی ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ایک اللہ کا راضی ہو جانا اور دوسرا راضی ہونے پر بندے کے گناہوں کو معاف کر دینا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، وہ 4 اعمال کون سے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، وہ 4 اعمال یہ ہیں جن میں سے پہلا عمل کہ تم سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، سلام کو عام کرو۔ یا رسول اللہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم مساکین غربا ان کو کھانا کھلانا،
سلام کرنا بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے پر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، تیسرا عمل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا عمل کون سا ہے؟ تو لجپال آقا کریم، آقا مدینے کے تاجدار آقا، امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ کون سا؟ نماز پڑھنا۔ چار اعمال آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے اور ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایک، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، دو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تین، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، چار، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، پانچ، اور پل صراط سے صحیح سلامت گزرنا چاہتے ہو۔ اگر تم میں محمد کے دست مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، اگر تم قیامت کے دن جب حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، حساب و کتاب کا رجسٹر کھولا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، جب اس کو تولا جائے گا، اگر تم اپنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینا پسند کرتے ہو، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور جنت میں بھی وہ مقام جو جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، آقا فرماتے ہیں اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر یہ چار کام دنیا سے کر چلے جانا، میرا رب تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کتنے کام؟ چار اعمال حضور نے بتائے۔ سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، مسکین کو، غریب کو، یتیم کو، بھوکے کو، پیاسے کو، اور تیسرا صلح رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، اور چوتھا الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ چوتھا کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اس سے قبل میں نے گفتگو کی ہوئی ہے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں، سلام کو عام کرنا۔ ہم آج گفتگو کریں گے کون سی بات پر؟ سلام کو عام کرنا۔ شعب الایمان جلد نمبر 6 حدیث نمبر 8092۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنے اپنا ایمان تازہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ملے، جب دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ملیں تو کیا کریں؟ سلام کریں۔ کیا کریں؟ سلام کریں۔ آقا فرماتے ہیں دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، گلے لگنا،
دونوں میں سے جس نے خوش ہو کر سلام کیا، دونوں میں سے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ معاشرے کا معائنہ کریں، یہ ہو سکتا ہے اور جو لوگوں میں دیکھا جاتا ہے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، سرکار نے فرمایا ملتے وقت دونوں کو خوش ہونا چاہیے، دونوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک سلام لیتا ہے نا تو دوسرے کے ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خوش ہو کر ملنا چاہتا ہے تو دوسرے کو دھکے سے اٹھایا جاتا ہے، زبردستی اٹھایا جاتا ہے، چل وہ راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو گیا، چل اس نے بات موڑ دی ہے، وہ نیچا پڑ گیا ہے، اپنے آپ کو اس نے گرا دیا ہے، چل تو بھی اپنے آپ کو گرا دے۔ اس کو لوگ پکڑ کر اٹھاتے ہیں، چل اب بھائی آ گیا ملنے کے لیے، اب تجھے اٹھنا پڑے گا۔ ایک راضی ہوا، دوسرا بھی پھر راضی۔ جس کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے اس کا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو سلام کہیں، اور پھر آقا نے فرما دیا اگر صورتحال یہ ہے کہ ایک کا دل صاف ہے دوسرے کا دل صاف نہیں ہے، اس کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے، گلے لگایا جا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں دونوں میں سے جس نے خوش ہو کر مصافحہ کیا، اس سے گلے ملا، اس کا دل صاف تھا، اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جس کا دل صاف تھا اس کے سلام کرنے کی وجہ سے، مصافحہ ہاتھ ملانے کی وجہ سے، گلے لگنے کی وجہ سے میرے رب نے اس کو معاف بھی فرما دیا ہے، اس کے گناہوں کو بخش بھی دیا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں یا مصافحہ کریں، گلے لگیں تو خوش ہو کر ملنا چاہیے۔ ایک خوش ہو کر ملا تو ایک کی بخشش کر دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں اگر دونوں کا دل صاف تھا، دونوں ایک دوسرے کے دل صاف ستھرے ہو کر ملے تو میرے رب نے دونوں کو معاف فرما دیا اور دونوں کو بخش بھی دیا۔ سامنے محترم امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ان کے درمیان کن کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اللہ کا قرآن ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں، جب مسلمان آپس میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا یہ مقام ہے تو پھر جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سلام، تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ رحمت کہتے کسے ہیں، ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ رحمت کہتے کسے ہیں۔ رحمت کے درجے ہیں، اور رحمت کی تعریف کی جائے تو رحم کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحم فرما رہا ہے۔ اب ہمیں اسے بھی سمجھنا ہوگا کہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں اللہ کا اپنے بندے کو معاف فرما دینا، جس کا بندے کو معلوم ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ تو سامنے محترم جب بندہ مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں۔ ان 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ
90 رحمتیں میرے غلاموں میرے صحابہ جانتے ہو اللہ کسے عطا فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ 100 میں سے 90 رحمتیں اللہ کسے عطا فرماتا ہے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام، آقا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 90 رحمتیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو سلام میں پیر فرماتا ہے، سبحان اللہ، جو سلام میں پیر فرماتا ہے، اور باقی کی 10 رحمتیں اس پر اللہ نازل فرماتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، باقی کی 10 رحمتیں جس نے سلام میں پیر کرنے والے کا جواب دیا ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے یا دوسرا افضل ہے؟ جی سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو کتنی ملتی ہیں؟ 10۔ تو سامنے محترم آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم اگر بھولے سے کسی کو سلام کر بھی ڈالیں نا تو آگے سے جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک ایسے شخص کو زائد نے بکر کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کے سلام کا جواب دیتا، سلام کا جواب دیتا۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ تجھے پیچھے کوئی سلام کرنے والا نہیں ملا، تجھے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو تیرے ساتھ سلام لیتا، میں ملا سلام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ جہالت ہے، یہ غفلت ہے۔ سلام کا جواب دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ سلام کا جواب دینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، سبحان اللہ، اور جس نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ سامنے محترم سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ نبی اکرم مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں لوگوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب وہ شخص ہے جس نے سلام میں پہل کی، جس نے سلام میں پہل کی۔ پتہ چلا سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے بڑا نزدیک ہے، اللہ کے بڑا قریب ہے، اللہ کے بڑا قریب۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جس سے اللہ خود محبت فرمائے، اللہ خود اسے محبت فرمائے، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک سنیں، اپنا ایمان دادا کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن آج ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو جتنا بڑا عہدہ ہو اتنا بڑا تحفہ دیا جاتا ہے، جتنا بڑا منصب ہو، جتنا بڑا پیشہ ہو، اس کے مطابق، اس کے پیشے کے مطابق اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، تحائف دیے جاتے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، جتنا دوست بڑا ہو اتنا ہی تحفہ بڑا دیا جاتا ہے، اور جس طرح کا دوست ہو، انسان ہو، اس طرح کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص گاڑیوں سے محبت کرتا ہے تو اسے تحفہ
گاڑیوں والے، ایک شخص مقام بلڈنگ محل سے محبت کرتا ہے تو اسے محلات بنا کر اس کو تحفے کے اندر اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا تحفہ وہ پسند کرے گا، اور جس طرح کی اس کی زندگی ہے، جس طرح کے اس کے معاملات ہیں، جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اس کے مطابق اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین دھات میں تبدیل کر دی جائے گی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کے جسموں سے چربی پگھل رہی ہوگی، ہائے ہائے نفسی کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ سنو، یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، صفیں لگی ہوئی ہوگی، نامہ اعمال ہر ایک کا ایک سامنے رکھا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں لوگ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی تحفہ دینا چاہے گا تو وہ کیا دے گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب جنت کے اندر بھی تحفے دیے جائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں جنتی لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیں گے۔ یا رسول اللہ وہ تحفہ کون سا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کو تحفے کے اندر سلام پیش کریں گے۔ کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو فرشتوں نے ان کو سلام کیا، فرشتوں نے ان کو سلام کیا۔ یہ فرشتوں کا کیا جانے والا سلام کیا تھا؟ وہ یہی تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے آدم، اے میرے پیغمبر، اے میرے بندے، ان الفاظ کو یاد کر لو۔ ان الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی امت کو یہ تحفے کے طور پر دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر کون آئے تھے؟ فرشتے۔ کون لے کر آیا تھا؟ فرشتے، جن کی طرف لے کر آئے یہ کلمات وہ کون تھے؟ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو سامنے محترم سلام کرنا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، بولو بولو حضور کی سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور جو شخص سلام کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس عمل پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔